کہیں گے یہ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ۔ بولو کون سا مہینہ؟ ربیع کے معنی آتے بہار، یہ بہار والا مہینہ، یہ گلزاروں والا مہینہ، یہ گلستہ مہینہ، یہ بوستا مہینہ۔ ارے یہ کہو کہ یہ اتنی بہاروں والا مہینہ کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے۔ اور بولو ہمارے نبی کا، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ اتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ ہاں علماء تاریخ میں اختلاف کرتے گئے، لیکن مہینہ متفق علیہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، بہاروں والا مہینہ، گلزاروں کا مہینہ، گلستہ مہینہ، بوستا مہینہ، ارے چمن والا مہینہ، چمنستان والا مہینہ، اور اتنا پیارا مہینہ کہ ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ہے۔ بولو آنا بھی اور جانا بھی، کیونکہ ہمارے نبی آئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول مہینے میں، ہمارے نبی کا آنا ہوا تو زمین کے اوپر رحمتیں آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ زمین پر برکتیں آ گئی، زمین پر مغفرتیں آ گئی، زمین پر ایمان آ گیا، زمین پر قرآن آ گیا، زمین پر حدیث آ گئی، زمین پر امن اور چین اور سکون کا پیغام آ گیا۔ آئے نبی، زمین پر رحمتیں آ گئی، اور نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ سارا پیٹرول، سارا ڈیزل، سارا تیل ہمارے نبی گئے، برکتوں ہی برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا۔ تو بولو نہ آنا بھی اور جانا بھی۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا۔ اچھا اب میں ایک بہت عجیب پوائنٹ پر آ رہا ہوں، دیکھو آپ کی برکت سے بات یاد آئی کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ یہ ربیع الاول میں سننے، اور ہم نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بھئی معاملہ تو تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا۔ محبت کب ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے محبت ہوتی ہے نا۔ ہمارے نبی کے احسانات، میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے نبی جو دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت آدم۔ اور آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جنت میں، اور اللہ نے منع کیا تھا، کھڑے بولو نا، اللہ نے منع کیا تھا کہ وہ درخت کے قریب مت جانا۔ بھائی ہے نا قرآن میں پہلے پارے میں، بھائی درخت کے قریب، لیکن حضرت آدم گئے۔ بولو حضرت آدم گئے، مطلب مسٹیک ہو گئی۔ ساتھ میں بولو حضرت آدم سے سنگل یعنی ایک، اونلی ون مسٹیک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا میرے آدم یہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن حضرت آدم درخت کے قریب گئے، یعنی مسٹیک ہو گئی، غلطی۔ اب سننا، حضرت آدم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ساتھ میں ان کے بیٹے یا ان کے پوتے، بعض علماء کہتے بیٹے اور بعض علماء کہتے پوتے، مگر ان کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ کون حضرت؟ ہوگا احمد آباد میں بھی شیس نام تو ہوگا نا، پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی تو لوگوں نے رکھنا شروع کیا۔ بہت پیارا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ تو حضرت آدم بھی نبی ہے، اور ان کے بیٹے بولو یا پوتے بولو، کون؟ حضرت اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم جب بھی بیٹھے نا اپنے پوتے کے ساتھ، یعنی کن کے ساتھ؟ حضرت، تو حضرت آدم ایک ہی بات کرے، آخری نبی محمد بہت پیارے ہیں، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی بولو محمد۔ تو ایک دن حضرت شیس نے کہا، ابا آدم یہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کی زبان پر ایک ہی بات، جب میں آتا ہوں آپ ایک ہی بات کرتے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے، آخری نبی محمد بہت پیارے۔ حضرت شیس نے کہا وہ نبی ہے، آپ بھی تو نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ نبی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ حضرت آدم ہیں، میں بھی نبی ہوں، میرا نام حضرت شیس ہے، اور آنے والے محمد وہ بھی نبی ہے، لیکن آپ جب زبان پر آؤ۔ اب سننا، حضرت آدم کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹے یا پوتے جو بھی ہو، شیس کا شیس بیٹھو، آج میں بتاتا ہوں کہ تمہارے ابا میں اور آخری نبی میں کتنا فرق ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو
تمہارے ابا کون؟ حضرت آدم. اور آخری نبی کون؟ محمد. کتنا فرق ہے میں بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی, وہی غلطی جو میں نے آپ کو بتائی. حضرت آدم فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے میرے بیٹے یا میرے پوتے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے جنت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے میری ایک غلطی, اس پر اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی ایسے شان والے ہوں گے کہ ان کی امت روزانہ گناہوں پہ گناہ, غلطیوں پر غلطی کریں گے, لیکن اللہ قیامت تک ان کو وطن سے بے وطن نہیں کرے گا. کتنا بڑا احسان. آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہم کو گھر سے نکالا, کبھی اللہ نے ہم کو وطن سے بے وطن کیا. روز ہم گناہ کرتے, موبائل پر گناہ کرتے, پب جی پر گناہ کرتے, واٹس ایپ پر گناہ کرتے, روز گناہ کرتے, آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ. حضرت آدم فرماتے ایک غلطی ہوئی, مجھ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا, وطن سے بے وطن کیا گیا. اور یہ آخری نبی کے امت کو دیکھنا, اتنے گناہ ہوں گے لیکن کبھی اللہ وطن سے بے وطن. یہ تو پہلی بات ہو گئی, نوٹ کرتے جانا. حضرت آدم نے پھر کہا اے بیٹے کون؟ شیس, تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے. اللہ نے کپڑے اتار دیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے نا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آدم کے کپڑے اتارو, تو حضرت آدم شرم کے مارے ارے نہیں میرے کپڑے کیسے اتار. اللہ نے کہا آرڈر اتارو, اللہ کا آرڈر ہے اتارو. تو حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپایا تھا. اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں کہا, میرے ساتھ میں سب بچے پڑھیں گے, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا آدم کے کپڑے اتارو. اب حضرت آدم کہتے میرے بیٹے شیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے اتار دیے, لیکن آخری نبی محمد مجتبی, بولو سبحان اللہ, آخری نبی احمد مصطفیٰ, ان کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کی امت روزانہ گناہ کرے گی, اللہ کپڑے نہیں اتاریں گا بلکہ کپڑوں پہ زیادہ کپڑے عطا کرتا جائے گا. سچ بتاؤ ہمارے کپڑے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ ہاں, اب تو باقاعدہ الماری کے پاس کھڑا ہوتا ہے براؤن والا, گرین والا, بلیک والا, سفید والا. ہاں کیوں؟ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ان کے کپڑے اتارے, ہم تو صبح شام غلطی کرتے, اگر وہ ہم کو ننگا کر دیتا تو ہمیں کون کپڑا پہنا تھا. لیکن محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کپڑوں سے ننگا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اب حضرت آدم کیا کہہ رہے, سنتے جانا ایک ایک بات. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے او بیٹے, او پوتے شیس, سنو, مجھ سے ایک غلطی ہوئی نا, اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. حضرت آدم نے روتے روتے کہا بیٹے شیس بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, یعنی حضرت حوا سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اللہ نے جب جنت سے اتارا, حضرت آدم فرماتے کتابوں میں لکھا حضرت آدم کو سری لنکا کولمبو پہاڑ پہ اتارا گیا اور ہماری ماں حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ, آج بھی دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ایک سعودی میں آیا تو ایک ایشیا میں آیا, اتنا لمبا چوڑا فاصلہ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے اور میری بیوی میں سیپریشن کروا دیا, اللہ نے میری اور میری بیوی میں جدائی کروا دی. لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ, ان کی شان ایسی ہوگی, امت کی شان ایسی ہوگی, روزانہ گناہ کریں گے لیکن کبھی شوہر اور بیوی میں اللہ, بلکہ اللہ بیوی کو بتاتا ہی نہیں کہ باہر جا کے یہ کیا کرتا ہے. ہاں بولتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کچھ بول نہیں رہے نا. اب یہ بچے کیا بولیں گے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں, ابھی تو ایکسپیرینس کی دنیا میں آئے نہیں ہیں. باقی معلوم ہے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. اور ایک مرتبہ ہے نا کوئی شوہر, بھائی وہ حضرت آدم والا واقعہ یاد رکھنا,
میں ٹریک بدلتا ہوں, آپ لوگ مت بدلنا. او ہاں, اپنا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو لطیفہ بول رہا ہوں, لیکن جس کے ساتھ ہوا اس نے خود مجھے سنایا. وہ ایک آدمی تھا, اس کا بزنس بہت بڑا, بولو بزنس, بہت لمبا چوڑا بزنس. اب ہوتا کیا, جو لمبے چوڑے بزنس والے ہوتے ہیں نا, وہ سال میں ایک دن حساب کتاب کرنے بیٹھتے کہ پروفٹ کتنا, نقصان کتنا, فائدہ کتنا اور لاس کتنا ہوا. تو وہ کیا کرتے, آفس میں نہیں بیٹھے, کیونکہ آفس میں پورا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. اب پورے سٹاف کے سامنے حساب کتاب کرنا مناسب نہیں ہوتا. تو اس نے کیا کیا, اپنا جو خاص اسسٹنٹ تھا, اپنا جو خاص آدمی تھا, اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا, اور گھر میں بھی بیڈ روم میں آ گیا, اور بیڈ روم میں بھی آ کے دروازہ بند کر دیا, پردے لگا دیے, اور اس نے کمپیوٹر بھی رکھا, کیلکولیٹر بھی رکھا, اور اس کے بعد میں اس کا موبائل بھی رکھا, کیونکہ اب حساب کتاب کرنا ہے, اور رجسٹر بھی رکھا, اور اپنے اسسٹنٹ کو بازو میں بٹھایا, اور اب بالکل بیزی ہے حساب کتاب, کیونکہ پورے سال کا اتنا بڑا دھندا کاروبار, کیا گیا کیا آیا. اتنے میں تو گھر میں آئی, کون, بیوی جائے گی نا, اور کون آئے گی, بیڈ روم کی بات کر رہا ہوں تو بیوی جائے گی نا. اب بیوی آئے اور آ کر کہتی ہے, تمہیں کتلو پریم کرو منے. سمجھتے ہو, گجراتی سمجھتے ہو, ہاں, تمہیں میں نے پریم کتلو کرو, یعنی تم مجھے پیار کتنا کرتے ہو. اب یہ تو ایک دم حساب کتاب میں لگا ہوا, اور اس کا جو مینیجر ہے وہ بھی حساب کتاب میں لگا ہوا. وہ مینیجر بھی ہکا بکا رہ گیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا, ابھی تو جا, ابھی یہ سب کتنا پریم کرتے, کتنا پیار کرتے, وہ سب بات کی بات ہے. وہ احمد آباد کی تھی, اڑ گئی. نہیں, میرے کو بتاؤ آپ میرے سے پیار کتنا کرتے ہو, محبت. اس نے کہا, جان بھائی میری ماں, بھول میں ماں بول دیتا ہے, کہتے جان ہے میری ماں, جا, اتنا پیار کرتا جتنا مجنو نے بھی لیلا سے نہیں کیا تھا, جا تو ابھی. تو کھڑی ہو گئی, نہ ایسے سب باتیں مت بناؤ, لیلا مجنو کی بات کہاں سے آ گئی, سیدھا بتاؤ کہ میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اس نے کہا ایک کام کر, جا چائے بنا, کم سے کم یہ نا, چائے سب میں تم کو دوں گی, چائے بھی, کافی بھی, بریک فاسٹ بھی, سب دوں گی. پہلے یہ بتاؤ کہ پیار کتنا. احمد آباد والے یعنی مطلب بہت خطرناک, وہ احمد آبادی عورت, کہا میرے کو بتاؤ کتنا. اب اس نے گھبرایا, ایک دم گھبرایا, سوچا کہ مینیجر بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں حساب کتاب چل رہا ہے, لاؤ مونا موبائل دینا. اس نے ایسا یوں موبائل لیا, کہا یہ اپنی بیوی کو کہا, یہ موبائل ہے نا, کہا ہاں یہ موبائل ہے. کہا بس یہ سمجھ لے کہ موبائل میں ہوں اور اندر کی سم تو ہے, موبائل میں ہوں اور اندر کی. تو بیوی بھی خوش ہو گئی, ہاں صحیح ہے, موبائل بغیر سم کے تو ادھورا ہوتا ہے بھائی, صرف موبائل ہو تو ادھورا ہے, اور صرف سم لے کے کوئی کھڑا ہوئے تو بھی ادھورا. تو بیوی نے کہا یہ بات میرے کو سمجھ میں آ گئی, آپ موبائل اور میں سم, آپ میرے بغیر ادھورے اور میں آپ کے بغیر. اور اتنا خوش ہو کر جانے لگے, ارے میں سمجھ گئی آپ میرے سے بہت محبت کرتے ہو, آپ موبائل ہو اور میں سم ہوں. جب وہ کمرے کے باہر گئی تو اس نے مینیجر کو زور سے ہاتھ مارا, کہا پگلی ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سم لے کے گھومتا ہوں. ہنس لو بھائی, ہنس لو, جتنا ہنسنا ہے ہنسو, ہنسنے کی وجہ تو بعد میں ہی معلوم پڑے گی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا بیٹے شیش کو, کہ ایک غلطی ہوئی, وطن سے بے وطن, آخری نبی کے امتی گناہ پہ گناہ کرے, اللہ کبھی وطن سے بے وطن. ایک غلطی ہو گئی, حضرت آدم فرماتے میرے کپڑے اتارے گئے, آخری نبی کے امتی روز گناہ کرے. کپڑے اتارے نہیں جاتے بلکہ کپڑوں پر کپڑے دیے جاتے. پھر حضرت آدم نے کہا تھا ایک غلطی ہو گئی, میرے کو اور میری بیوی کو الگ کر دیا گیا. آخری نبی کے امتی اتنے گناہ کرتے مگر کبھی میاں بیوی کو الگ کیا. کب سننا حضرت آدم کیا فرماتے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹے شیش, بولو بیٹے شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. پورا مجمع بولے گا مجھ سے. حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹے یا میرے پوتے حضرت شیش, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا, اللہ نے آسمان سے تورات اتاری, اس میں بھی لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے زبور اتاری, اس میں لکھا حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے انجیل اتاری, اس میں لکھا آدم سے غلطی ہو گئی. بلکہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا, قرآن میں بھی لکھا کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدم ربہ فغوا, حضرت آدم سے غلطی ہو گئی. حضرت آدم کہتے بیٹے شیش ایک غلطی ہو گئی, پورے آسمانوں پر اور زمینوں پر بتایا گیا کہ آدم سے غلطی
بربادی ہو گئی. مگر آخری نبی کیسے شان والا, اس کی امت کیسے شان والی, وہ روزانہ گناہ کرے, روزانہ گناہ کرے, اللہ ایسا چھپا دیتا کہ قریب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. بتاؤ ہمارے گناہ کا کسی کو پتہ چلا؟ ورنہ کوئی بازو میں بھی نہ بیٹھا. ایسے ایسے گناہ ہم لوگ پاپ کرتے ہیں, ایسے ایسے پاپ ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میں ابھی حیدرآباد گیا تھا, وہاں میں نے ایک واقعہ سنا. قاری صاحب کیا پاپ کرتے ہم لوگ. وہ کیا ہوتا ہے, چیٹنگ کرتے نا, چیٹنگ, موبائل پر چیٹنگ. 1-2 مہینے تک چیٹنگ چلی ہے. ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ, عورت چیٹنگ کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ. اب وہ لڑکا 2 مہینے چیٹنگ کے بعد کہتا ہے کہ کم از کم اپنی شکل تو دکھاؤ. وہ عورت کہتی میں بھی تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں, 2 مہینے تک ہم نے بہت پیار محبت اور عشق کی باتیں کہی ہے, ہم ضرور ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے, لیکن فلاں ہوٹل میں آ جانا, فلاں روم بک کروا دینا, میں وہاں پہنچوں گی, تو بھی وہاں پہنچ جانا. جب وہ ٹائم طے ہوتا ہے اور ہوٹل میں جاتے ہیں میرے احمدآباد والوں, جب یہ لڑکا یہاں سے آتا ہے وہ عورت آتی ہے, دونوں ہکے بکے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے. یہ ہماری امت کر رہی ہے, مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے, ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے, اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا؟ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا, آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا, زمین پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا. لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے, ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے, لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے. اب آخری بات سننا, حضرت آدم نے جو فرمائی نا, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, او بیٹے شیش, سنتے جانا بیٹے شیش, مجھ سے کتنی غلطی ہوئی. حضرت آدم کہتے ہیں میں کتنا رویا, 300 سال. غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک. فبقا آدم 300 سنین, حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. حضرت آدم کہتے ہیں بیٹے میرے پوتے شیش ایک غلطی تھی, 300 سال رویا, 300 سال رویا. فبقا آدم 300 سنین, کہتے 300 سال رویا. بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی, اے آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیش سے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا. لیکن آخری نبی, بولو سبحان اللہ, نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو. لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی, ان کی امت کی شان یہ ہوگی. کیا ہوا حضرت آدم کے ساتھ, کیا معاملہ ہوا تھا؟ ایک غلطی پر 300 سال. اور یہ امت کی کیا شان ہوگی, سننا سبحان اللہ کہنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا, اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا, ہمارے گناہوں پہ گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت آدم نے آخری بات کہی, سنو بیٹے شیش, میں نے آنکھ کھولا نا, بولو ساتھ میں بولو. حضرت آدم فرماتے میں نے, کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم کیا فرماتے, آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ, نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو, کون کون بولے گا سبحان اللہ, کیونکہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر میں نے, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا, اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا, ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا,
درختوں کی بات نہیں کرتا، درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے، مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا۔ کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہم نے کیا احسان کیا؟ میں نے دوسری بات بہت پکے انداز میں بولا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، محمد کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، نجی اللہ کا دامن، ساتھ میں بولو محمد کا دامن، مصطفیٰ کا دامن۔ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لئے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی، پورا مجمع نہیں بولے گا، نہیں ہے، کیا بولے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا، اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول۔ بھائی پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، سبحان اللہ بولو گے نا؟ اور جو میں بولوں نا ساتھ میں بولو، سب بولیں گے، نبی کی محبت زندہ ہوگی۔ اچھا، ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا، یہ پھر واپس ہم آ رہے اسی بات پر، لیکن پہلے ایک بات سن لو، یہ سب لوگ سنیں، بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اچانک ہمارے نبی راستے میں ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے، کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے، اچانک ہوا چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے، ساتھ میں بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے نا، جتنے صحابہ کرام سب نے چادر پہنی تھی، تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی اس زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو سب نے اپنی چادر کو باندھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو سبحان اللہ، اپنی مبارک چادر کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا، آپ بھی چادر لپیٹے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو، اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے، مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی، لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے، جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو، اپنا سینہ کھولو، مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو۔ سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے، تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے، پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے، کپڑا کھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے، بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے، جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ بولو بولو، جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، ہم ہیں بیمار مدینہ، ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ، نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا، بہت آسان ہے، بولو نا ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن
دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول۔ سب ساتھ دینا، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ نہیں، تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو، بہت پیارا جملہ، ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی زبان سے بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا، بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار ہرا میں، کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے، سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے، چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو، بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے، ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟
اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے۔ کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا، کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا، این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا، بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ بولو سبحان اللہ۔ چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا، نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے۔ بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا، یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے ہیں؟ چچا کہتے ہیں، میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا۔ یہ 32 کے 32 کہنے لگے، کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے، 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا؟ صبح ہو گئی، بولو پانی آیا نہیں۔ صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا، بولو پانی آیا نہیں۔ آسمان بھی گرم، بولو آسمان بھی گرم، زمین بھی گرم، کعبے کی دیوار بھی گرم۔ 32 کے 32 مانگے جا رہے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے، مگر پانی سب پسینے میں شرابور، چکر آئے، کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا۔ چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد، بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا نے بڑے غصے میں کہا، کیا ہوا؟ کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا، میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چچا بڑے غصے ہو گئے، چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں، مکہ کے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے، اوپر والے نے پانی نہیں دیا، اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ بہت غصے ہوئے چچا۔ بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا، او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے۔ اور 1-2 گھنٹے گزر گئے، بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا، اور اتنی گرمی، کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا، چچا پھر بڑے غصے میں، کون؟ بولو ہمارے نبی۔ عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے، پھر آئے، کہا چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا، آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ ہمارے نبی کتنے معصوم، 9 سال کی عمر، کتنے خوبصورت۔ کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا، آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا، میں پیچھے چلا گیا، میں پانی کے واسطے نہیں آیا، لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے، میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا، میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ چچا کو اتنا رحم آ گیا، اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے، جیسے گلے لگائے نا، ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا، مجھے کعبے کے پاس آنے دو، ایک کام کروں گا، اوپر والا پانی برسا دے گا، بولو سبحان۔ ابھی چچا غصے ہوئے، اس سے پہلے کسی نے سن لیا، زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا، او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا۔ سب نے کہا باولا کہاں آیا؟ یہاں گرمی ہے، تپے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی، بولو نہیں بولو نا، ایک کام کریں گے تو پانی،
اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا، ہمارے نبی آئے. کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار. باقی پورا مکہ ہی جمع تھا لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے، کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے لیکن میں کہاں تھا؟ اینا کنتو، میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم نے تو دیکھا تم کو، تم پیچھے بیٹھے تھے، ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے، میں کہاں تھا؟ بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا، تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے. کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا، اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے، ہماری ناک کٹے گی، ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا، ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے، مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے. تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے، وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، آجا آجا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں. اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے، مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا، محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا، اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی، سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا، میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے، پیچھے آ گئے، ہماری ناک کٹ گئی، ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آ گئے، اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے. کہا پانی مانگ رہے تھے، پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا، تم پانی مانگ رہے تھے، تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں؟ میں بھی پانی مانگوں تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے، میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے، پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو، میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر، آواز نہیں آ رہی، بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر. ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں، سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ، دیکھو میری طرف، تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ، بولو اور تھوڑا، یہ مجھے دیکھو، اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا، پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی، مکے کے گاؤں میں پانی، مکے کی وادیوں میں پانی، مکے کی گھاٹیوں میں پانی، پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر
لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی، محمد آ گئے، بولو محمد آ گئے۔ سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے، سارے مکے میں پانی آنے لگا، مگر اللہ کی آواز آئی۔ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا۔ بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا، بولو گے نا انشاءاللہ؟ لیکن پہلے سن لو، برابر سن لو۔ ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا، مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا، سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے، مگر اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، سننا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ رومی، بولو کون؟ علامہ رومی۔ انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا۔ کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا۔ رات کو سوئے، ہاں علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی، رات کو شعر لکھ کے سو گئے، عربی میں لکھ کے سو گئے۔ ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا۔ فرمایا جو لکھا، جو سنا، جو پڑھا، سب کی قیامت میں سفارش کروں گا۔ تو میرے پیارو سننا، وہ شعر سننا ہے؟ ہاں بولو نہ سننا۔ لیکن اس سے پہلے پھر وہ سنو، ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرے انور اٹھایا، دھوم دھام سے پانی آنے لگا، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب، بولو اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا، بولو میں پانی۔ اس کو علامہ رومی نے لکھا، اتنے اچھے انداز میں لکھا، یہ علماء تو جانتے ہوں گے، اتنے اچھے انداز میں علامہ رومی لکھتے، خسف القمر بجمالہ، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، کتنے پیار سے، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجہہ صلوا علیہ وآلہ، سب بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ علامہ رومی کیا کہتے؟ میرے پیارے نبی آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، اور میرے نبی آپ کا جلال اتنا ہے کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی آپ کا چہرہ اتنا معصوم ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، اللہ رحمت والا چہرہ اٹھتا ہے، رحمت والا پانی اللہ برسا دیتا ہے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ نہیں، ایک دم پکی بات کریں گے تو میرے کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر ایک مرتبہ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ سنایا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اور یہ واقعہ کون سی عمر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ میرے پیارو، اللہ کی قسم، ایک ساتھ میں پکا وعدہ۔ حضرت انس داڑے مارے مارے رو رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے۔ وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے، سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان۔ عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میرے اور آپ کے گھر میں اگر جنازہ رکھا ہو، اگر ہماری ماں کا یا ابا کا، دادا کا، دادی کا یہ جنازہ سامنے رکھا ہو، بتاؤ میرے دوستو اس وقت ہم کھانا کھائیں گے؟ ارے سب بولو، ایمان سے بولو، کھانا کھائیں گے۔ ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی میرے دوستوں میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میرا ابا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرا دادا مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ میرے دوستو، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، وہ پیر کا دن اور صبح کا وقت، اور وہ گھڑی جب آئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، بھائی مسجد نبوی میں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا، اور چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوست، ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟
میرے دوستو اس سے کہ ہم اپنی ماں کا جنازہ نہیں دیکھ سکتے, ابا کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے, دادا دادی کا جنازہ دیکھتے تو پریشان ہو جاتے. میرے دوستو اللہ کی قسم صحابہ ماں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے ابا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے, اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے. ارے میرے دوستو صحابہ کی محبت, بھائی سب کہہ دو اللہ اکبر. میرے دوستو صحابہ کی محبت ایسی محبت تھی, ایسی کوٹ کوٹ کر اور نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے, حضرت عبداللہ ابن زید خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھ کو اندھا بنا دے, اللہ مجھ کو اندھا بنا دے. اندھے ہو گئے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہا ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا, اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے. او میرے پیاروں کیا محبت ہوگی. پھر کیا مانگتے؟ اے اللہ مجھ کو بہرا بنا دے. کیوں بہرے کیوں ہو گئے؟ آج تک حدیث میرے کان میں آیا کرتی تھی, اب نبی نہ رہے تو کانوں کی کیا ضرورت ہے. بھائی حدیث آئے گی نہیں تو کانوں کی. میرے پیارے دوستوں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حضرت عبداللہ ابن زید, سننا, حضرت عبداللہ ابن زید جب نبی کے مبارک جنازے کے پاس آئے ہوں گے اور آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا ہوگا, کانوں سے سنا نہیں جاتا ہوگا, میرے دوستوں گھر والے ان کو پکڑ پکڑ کے ہلا رہے, بھائی گھر والے پکڑ پکڑ کے ہلا رہے کہ عبداللہ یہ کیا ہو گیا, تو اندھا بھی ہو گیا, تو بہرا بھی ہو گیا. کہا گھر والوں کو فکر مت کرو, یہ میرا نبی قیامت میں پوچھے گا عبداللہ کیا لے کر آئے, میں کہوں گا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو قربان کر کے آ گیا. میرے دوستو وہ حضرت انس, ارے بولو نا کون حضرت انس, اللہ اکبر. میرے دوستو کہتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگتا, 10 سال نبی کی خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت انس فرماتے ہیں, میرے دوستو ہماری دکان پر بھی نوکر کام کرتے ہوں گے, وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے مجھے کبھی اف نہیں کہا, میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں. حضرت انس فرماتے کتنی مرتبہ میرے نبی کہتے جاؤ انس کام کر کے آؤ, حضرت انس فرماتے میں جاتا اور راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا, گھنٹے گزر جاتے, میرے نبی پیچھے سے آتے, میں گھبرا جاتا, میں نبی کو کہتا نبی میں ابھی چاہتا ہوں آپ کا کام کرتا. نبی مسکرا کر کہتے انس نہیں تو کھیل, کام تو میں خود کر لوں گا. میرے دوستو وہ نبی کی خدمت کتنے سال کی, ان کو خبر ملی کہ نبی کا وصال ہوا. اندازہ لگاؤ حضرت انس مسجد میں کیسے آئے ہوں گے. آئے ہمارے نبی کے قریب آئے, چہرے سے چادر کو ہٹایا, چہرہ سے چادر ہٹانے کے بعد کہا کون کہتا میرے نبی کا وصال ہو گیا. ارے میں نے 10 سال خدمت کی, میرے نبی جب سوتے تھے آپ کے چہرے پر جو نور تھا وہ نور اب بھی نظر آتا ہے, وہ نور اب بھی نظر آتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ مسجد نبوی کے باہر نکلے اور گلی گلی جا کر کہنے لگے کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا, کوئی کہنا نہیں میرے نبی کا انتقال ہوا. گلی گلی میں جا رہے, لیکن ہر گلی سے دودھ پیتے بچے کے رونے کی آواز آتی. حضرت انس نے کہا ارے ماؤ بچوں کو دودھ تو پلاؤ. سب ماؤں نے کہا جب سے نبی کے انتقال کی خبر آئی بچوں نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت انس وہیں پر ہے, حضرت انس وہیں پر مدینے کی گلی میں. اب یقین ہو گیا کہ بچے رو رہے ہیں اور میرے نبی ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. حضرت انس وہیں سے بیٹھے بیٹھے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, بیٹھے بیٹھے مسجد نبوی میں آئے. اور میرے دوستو ہمارے نبی کی چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت انس نے اپنا گال نبی کے گال سے ملایا اور کہا میرے پیارے نبی 10 سال میں آپ کے پاس رہا, اگر آپ کو جانا تھا پہلے مجھے چلے جانے دیا ہوتا. میرے نبی آپ کو جانا تھا مجھے چلے جانے دیا ہوتا. آپ بتاؤ آپ نے اپنے بیٹے, آپ نے اپنے غلام انس کو کس کے حوالے کر دیا. میرے دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ آخری بات عمل کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستو آپ بتاؤ وہ مسجد میں کیسا سناٹا چھایا ہوگا. حضرت عبداللہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں, حضرت انس دھاڑے مارے رو رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ننگی تلوار لے کر کھڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے. وہ حضرت عمر کے دل میں ایسے نبی کی محبت ہے, سب جانتے ہوئے بھی کہتے کوئی کہنا نہیں کہ میرے نبی کا انتقال ہوا, میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا, لیکن میرے نبی چلے جائے گا ہمارے درمیان. عمر فرماتے یہ ہم کو گوارا نہیں ہوگا. میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا. اسی سناٹے کے عالم میں حضرت ابو بکر اندر آ رہے. کون آ رہے؟ اور وہ ابو بکر جن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا, اللہ نے کہا تھا اگر میں اور محمد جدا نہیں ہو سکتے تو محمد اور ابو بکر بھی تو جدا نہیں ہو سکتے. میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر آئے. اللہ اکبر. میرے دوستو حضرت ابو بکر کا آنا اور سب کی نظر پڑی کہ ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کتنی محبت ہوگی. ارے بولو نا میرے دوستو محبت ہوگی کہ نہیں. حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا مانگ ابو بکر, آج جو مانگے گا میں اللہ کے پاس تجھے دلواؤں گا, مانگ. تو کیا مانگتا؟ ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی میں کچھ نہیں مانگتا, میں صرف ایک چیز مانگتا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں, آپ مجھے دیکھتے رہے.
میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا ہوں میرے دوستوں. وہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں, آپ اندازہ لگاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور میرے دوستوں جو حدیث پاک میں لکھا, میرے جیسا نالائق کیا بولے, لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بھائی سننا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ہمارے نبی کے چہرے انور سے جب چادر مبارک کو ہٹایا اور حضرت ابو بکر نے جب ہمارے نبی کو دیکھا, آپ خود بتاؤ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی. ارے کبھی نبی کی پیشانی کو چوم لیتے, کبھی نبی کے گھالوں کو چوم لیتے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے, کبھی نبی کی آنکھوں کو چوم لیتے. اور حضرت ابو بکر نے چومتے چومتے 4 باتیں کہی. کتنی باتیں کہی, ساتھ میں کہو بھائی کتنی باتیں کہی. چومتے چومتے حضرت ابو بکر نے 4 باتیں کہی. میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا کاش کہ یہ باتیں ہم کو یاد ہوتی. حضرت ابو بکر نے محبت کا دریا امن ڈالا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 باتیں کہی. سب سے پہلے فرمایا طبت حیا و طبت میتا, طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے فرمایا اے میرے پیارے نبی. میرے دوستوں کبھی پیشانی کو چوما, کبھی داڑھی مبارک کو چوما, کہا میرے پیارے نبی آپ زندہ تھے, آپ ہمارے درمیان میں تھے, تب بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا تھا. آج آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے, بے شک آپ زندہ ہیں لیکن آپ ہمارے درمیان میں نہیں رہے, پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. اور میرے دوستو یہ تو پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا فرمایا, لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, پیشانی کو چوم کر فرمایا, گالوں کو چوم کر فرمایا میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے. اے میرے نبی آپ اپنی مرضی سے گئے, اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے. میرے دوستو کیا محبت ہوگی. اور تیسرا جملہ کیا فرمایا, لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ما اشور. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ چلے گئے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور بولو ہوگا, برداشت ہوگا. حضرت ابو بکر فرماتے میرے پیارے نبی برداشت نہیں ہوتا, ہم چلاتے, ہم چیختے, اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے, اپنے گھروں کو تباہ برباد کر دیتے, لیکن آپ نے روکا ہے. ورنہ ابو بکر اللہ کی قسم خون کے آنسو آپ کے قبر پر اتار دیتا, آپ کے چہرے پر اتار دیتا. میرے دوستو کتنی باتیں ہوئی. آخری بات بتا دوں میرے دوستو, اس پر آمین کہہ دینا, کہو گے آمین انشاءاللہ. میرے دوستو انگلی کٹا کے ہم کو بھی شہیدوں میں نام لکھوانا ہے. حضرت ابو بکر نے جو چوتھی بات کہی, پوری مسجد نبوی میں کوہرام مچ گیا, ایسے رونے کی آواز اوپر ہوئی. اس لیے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, چوتھی بات کیا فرمائی, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک, اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, دنیا میں آپ نے اپنے دل میں امت کو بسایا, قیامت کے دن امت کو بھول مت جانا. کہو آمین. میرے دوستو یہ جملہ ایسا تھا جو حضرت ابو بکر کی زبان مبارک سے نکلا کہ میرے نبی قیامت میں ہم کو بھول, زور سے کہو نا, قیامت میں ہم کو بھول, ہم کو اپنے دل میں جگہ دینا. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, حضرت ابو بکر کو نبی بھولیں گے, ارے کہو بھولیں گے, صحابہ کو بھولیں گے. اور میرے دوستو ہمارا, میں میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اور ابھی آخری بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو, حضرت ابو بکر نے کتنے جملے کہے, پھر وہاں سے کھڑے ہوئے. اب کھڑے ہوئے اور رونا تھا. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا, میں بار بار کہتا ہوں اور سب کو سناتا ہوں, سن لو. حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر پہلا جملہ کیا فرمایا, این بلال. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے پاس سے کھڑے ہوئے اور فرمایا این بلال. بلال کہاں, ارے بلال, بلال کہاں, بلال. میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے لیکن بلال نہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر یہاں نہیں, وہ مسجد کے پیچھے. وہ کہاں پر بیٹھے, مسجد کے. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہاں کیوں نہیں بیٹھے, نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, سارے لوگ یہاں بیٹھے, بلال یہاں کیوں نہیں بیٹھے. حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم وہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھیں گے تو اپنی جان دے دیں گے. میرے دوستو وہ بلال تھے. ارے وہ کون تھے میرے دوست, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, پیچھے گئے, اور حضرت بلال کے بارے میں لکھا وہ کس طرح بیٹھے تھے. میرے دوستو اس طرح اپنے دونوں پاؤں کو اوپر رکھے ہوئے, ہاتھ کو اس طرح رکھے ہوئے اور گردن جھکائے ہوئے. حضرت بلال ایسے بل بلا رہے تھے جیسا کوئی بچہ بل بلاتا. اور میرے دوستو بتاؤ بلال نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے. ارے بولو نا, حضرت بلال نبی سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے. اتنی محبت میرے دوستو, حضرت بلال اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا, ہمارے نبی کو بڑے پیار سے لپٹ لیا. تو ہمارے نبی نے بھی بلال کو پیار سے لپٹا اور کہا بلال تو مجھ سے بہت محبت کرتا. بلال نے کہا میرے پیارے نبی یہ تو ایک جان ہے, 100 جان ہو سب آپ کے قدم پر قربان کر دوں گا, سب آپ کے قدم پر. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بلال, اے بلال میں جنت میں جاؤں گا, اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تجھے ساتھ میں لے کر نہیں جاؤں گا. میرے دوستو وہ بلال مسجد کے پیچھے, او میرے دوستو مسجد کے پیچھے رو رہے. حضرت ابو بکر گئے, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, یوں کندھے پر ہاتھ رکھا, اے بلال حان وقت الظہری, ظہر کا وقت ہو گیا. اے بلال اذن, بلال اذان دے, ظہر کا وقت ہو گیا. بہت دیر کے بعد حضرت بلال نے یوں گردن اٹھائی تو کون, بس ابو بکر کو دیکھ کر ادب کرتے تھے, احترام کرتے تھے, کھڑے ہو گئے. حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور گلے لگے. اور اللہ کی قسم میرے دوستو وہ رونا کیسا رونا ہوگا. کون رو رہے, حضرت بلال
हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में लिखा देखा, लेकिन बिलाल और अबू बकर जैसा रोना नहीं देखा। हज़रत बिलाल ने रोते रोते जो जुमला कहा, भाई सब कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह बिलाल के नक्शे कदम हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत बिलाल ने रोते रोते कहा कि अबू बकर, मक्के में लोगों ने मुझको बहुत मारा। देखो क्या कह रहे, अबू बकर मक्के में मुझे लोगों ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा, कोड़े कोड़ों से मारा, और मेरे सीने पर चक्की का पाट रखा, मेरी चमड़ी को उधेड़ दिया, मेरी खाल को उधेड़ दिया, और कहा अबू बकर लेकिन मुझे गम नहीं हुआ, अबू बकर मुझे गम नहीं हुआ। मैं मदीने में आया, मैंने 3-3 दिन पेट पर पत्थर बांधा, मैं कई दिन तक फकरो फाका किया, लेकिन मुझे गम नहीं हुआ। लेकिन अबू बकर आज नबी चले गए, आज ऐसा गम हुआ, ऐसा गम कभी नहीं हुआ, ऐसा गम कभी नहीं हुआ। और फिर हज़रत बिलाल ने क्या कहा, अबू बकर के सीने से चिमट गए और कहा अबू बकर किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ, अल-आना सिरतु यतीमा, किसी को कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन आज मैं यतीम हो चुका हूँ। क्या फरमाया, मैं यतीम। मेरे दोस्तों किसको कहा, हजरत अबू बकर। मेरे दोस्तों अबू बकर भी नरम दिल के थे, वो बिलाल का जुमला सुनकर रोए, सीने से लगाया और कहा बिलाल बिलाल तू क्या यतीम हुआ, बिलाल तू क्या यतीम हुआ। ये नबी ने आंखें बंद की, अल्लाह की कसम पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है, पूरी उम्मत यतीम हो चुकी। लेकिन फिर हज़रत अबू बकर ने क्या कहा, ए बिलाल अजान देना, हे बिलाल जोहर का वक्त हो गया, तुम अजान देते थे ना, तुम मुअज्जिन हो, जरा अजान दे दो। हज़रत बिलाल ने कहा ना ला हुअज्जिन, अजान की बात नहीं करना, मैं अजान नहीं। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं बिलाल अजान तो देनी पड़ेगी। कहा मेरा राज है, क्यों खोलते हो, मेरा राज क्यों खोलते हो। हज़रत अबू बकर ने कहा तुझे राज खोलना पड़ेगा और अजान भी देनी पड़ेगी। हज़रत बिलाल ने राज खोला, कहा जब मैं अजान देता था किसी को पता नहीं था, कहते अल्लाह की कसम किसी को पता नहीं था, मैं अजान देता था और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचता था तो या तो नबी का चेहरा देखता ठंडक हो जाती, या नबी का कमरा देखता ठंडक हो जाती। अबू बकर आप बताओ, अगर आज मैं अजान दूंगा और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा तो नबी का जनाजा नजर आएगा, नबी का जनाजा नजर आएगा। और क्या बिलाल बर्दाश्त कर सकेगा। मेरे दोस्तों बहुत देर तक बातें हुई, आखिर में हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, बिलाल तेरी मर्जी, बिलाल तेरी मर्जी, अजान देगा मैं नमाज पढ़ाऊंगा, ये नबी खुश हो जाएंगे, ये नबी, और अगर तू अजान नहीं देगा मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, ये नबी नाराज हो जाएंगे। ए बिलाल तेरी मर्जी, नबी को राजी करना है तो कर ले, नाराज करना है तो कर ले। ये कहकर अबू बकर जाने लगे और बिलाल मिंबर पर चढ़ गए, और मिंबर पर चढ़कर कहा अरे बिलाल जान दे सकता लेकिन नबी को नाराज तो नहीं कर सकता। और बिलाल ने एक जुमला कहा, अबू बकर ये कैसे बोलकर जाते हो। बिलाल ने कहा अबू बकर ये कैसे बोलकर जाते हो कि बिलाल तू नाराज करेगा। अरे बिलाल ने जिंदगी भर कभी इनका दिल नहीं तोड़ा। बिलाल कहते मैंने कभी इनकी मर्जी नहीं तोड़ी, कभी इनका दिल नहीं तोड़ा, क्या आज मैं इनकी मर्जी को तोड़ूंगा। हज़रत बिलाल ने अजान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल ने अजान दी और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचे, आज भी हदीस की किताबों में लिखा 11 मरतबा बेहोश हुए और 11 मरतबा होश में आए। और मेरे दोस्तों अजान मुकम्मल हुई, हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई। और मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों सहाबा ने कैसे दिल से नमाज पढ़ी होगी। भाई नबी का मुबारक जनाजा एक तरफ रखा हुआ, एक तरफ नमाज हो रही। अरे मेरे दोस्तों लिखा पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, सिवाय रोना 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 कुछ नहीं। लेकिन हज़रत अबू बकर ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद कहा मेरे साहबा हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह भी हमसे राजी हो गया, नबी भी हमसे राजी हो गया। मेरे दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रबीउल अव्वल का महीना, हमारे नबी के विसाल का वास्ता, मेरे प्यारो नबी का विसाल, अल्लाह की कसम ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे जैसे नालायक को बोलना था बोल दिया मैंने, अरे मेरे दोस्तों मेरे जैसे नालायक को बोलना था बोल दिया। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों आप कहो रात के सन्नाटे में जब ये मंजर याद आता तो रात को नींद नहीं आती मेरे दोस्तों। सिर्फ एक ही ख्याल आता, एक ही ख्याल आता कि वो घड़ी कैसी होगी, ओ मेरे प्यारो वो घड़ी कैसी होगी जब बिलाल खड़े होकर अजान देते होंगे, नबी का मुबारक जनाजा होगा, हज़रत अबू बकर रोते होंगे, साहबा रोते होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों वो बिलाल थे जिन्होंने बताया मैं सब कर सकता लेकिन नबी को नाराज तो नहीं कर सकता। मेरे प्यारो आज मैं आप लोगों से कहूंगा, बहुत देर से आप लोग बैठे हो, अल्लाह रसूल के वास्ते एक बात का जवाब दो, बिलाल को हिम्मत थी नमाज छोड़ने की? अरे सब बोलो, साथ में बोलो, बिलाल को हिम्मत थी? अरे बोलो हिम्मत थी। हालांकि मेरे दोस्तों मैं एक बात आपको कहता हूं, अगर बिलाल उस वक्त अजान न देते क्या गुनहगार होते? अरे गुनहगार होते। मेरे दोस्तों कोई ड्यूटी तो नहीं थी, कोई जिम्मेदारी तो नहीं थी, अपनी तरफ से अजान देते थे। लेकिन बस अबू बकर ने एक जुमला कहा, बिलाल अजान नहीं दोगे नबी ने। और मेरे दोस्तों सिर्फ ये बात नहीं, हज़रत बिलाल जब नबी का विसाल हुआ, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में रहे। अरे रहे मदीने में। मेरे दोस्तों हज़रत अबू बकर के पास गए, हज़रत बिलाल हज़रत अबू बकर के पास गए, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा तू चला जाएगा हम क्या करेंगे? तो हज़रत अबू बकर ने क्या फरमाया, मेरे नबी के दफन मुबारक के बाद 3 दिन हो गए, बिलाल ने अब तक पानी नहीं पिया है। क्या फरमाया? बिलाल ने अब तक पानी नहीं पिया है, बिलाल ने अब तक एक लुकमा उतारा नहीं है। अबू बकर या तो मुझको मदीना छोड़ने की इजाजत दे या मेरी कब्र खोदना शुरू कर दे, या मेरी कब्र खोदना शुरू कर दे। तहज्जुद का वक्त था, कोई नहीं था हुजूर की कब्र मुबारक के सामने। हज़रत
لگا ہے. اور میرے دوستوں آج بھی حدیث کے الفاظ میں کیسے بولوں, حضرت بلال نے دور سے اونٹنی کو چھوڑ دیا, دوڑتے دوڑتے آئے اور نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے, جیسے کوئی جوان کوئی زندگی میں لپٹتا, نبی کی قبر مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا میرے نبی کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں آپ کو یاد نہیں کیا, لیکن ہمت ہی کہاں تھی آپ کے پاس آنے کی, یہاں آنے کی ہمت نہیں ہوتی. میرے دوستوں نبی کی قبر مبارک سے لپٹے, حدیث پاک میں لکھا قبر مبارک سے آواز آئی, بلال بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا ہوں, اے بلال میں بھی تیرا بہت انتظار کرتا. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, ابھی تو قبر مبارک سے لپٹے ہیں, حسن حسین آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آ گئے. دیکھا بلال, او ہو چونک گئے, چچا چچا بلال آپ آ گئے. میرے دوستو حضرت بلال نے جب دیکھا حسن اور حسین کو, ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا اور کہا اللہ کی قسم میرے نبی بھی تم کو اسی طرح پیار کیا کرتے تھے. اور حسن حسین نے کیا کہا, اذان کا وقت ہو گیا, فجر کی اذان آپ دو گے؟ اذان. حضرت بلال نے کہا میں اذان دوں گا, مجھے معاف کر دو. مجھے تو کیا کہا حسن حسین نے, ہم نے کہا ہے ماننا تو پڑے گا. میرے دوستو حضرت بلال جب ممبر پر چڑھے تو کیا بولتے ہوئے چڑھے, اللہ کی قسم میں بلال کبھی اذان نہ دیتا, لیکن آج نواسے کی مرضی کو توڑوں گا تو نبی ناراض ہو جائے گا, آج نواسے کی بات کو توڑوں گا نبی ناراض ہو جائے گا. میرے دوستو اندازہ لگا, حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر جب اذان دی اور اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. میرے دوست السلام علیکم دوستو, ہمارا آپ کو بیان اچھا لگا ہوگا تو لائک اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ.